توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس میں ایسا ہے کہ بیان بھی سنا آپ نے یوم دعوت اسلامی کے متعلق، آپ نے سنا کہ دعوت اسلامی نے کیا کیا، امیر اہل سنت نے کیا کیا مجاہدات کیے، کہ نظام ایسے تو نہیں بن جاتا نا. کسی ایک طالب علم کا گھر سے جامعۃ المدینہ میں آنا یہ آسان نہیں، سونا پڑتا ہے ٹائم پہ تاکہ وقت پر اٹھ سکوں، اس سے پہلے فجر کی نماز باجماعت ادا کر سکوں، پھر وقت پر پہنچنا، دعائے مدینہ میں آنا، نہیں آؤں گا تو استاد صاحب ناراض ہو جائیں گے، پھر وائٹ لباس میں، وائٹ امامہ شریف اسی کے اندر، پھر اسباق یاد کر کے آنا. یہ ایک انسان کی ذمہ داری ہے، صرف اتنی سی کہ 8 سے 1. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم اس کو کما حقہ پورا کریں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ واقعی ہم کوئی کام کر رہے ہیں. لیکن امیر اہل سنت نے مختصر سے عرصے میں، اگرچہ 40 سال، لیکن اتنا زیادہ دین کا کام کیا اور پابندی کے ساتھ، روانگی کے ساتھ. یہ ان کی کرامت ہے کہ اگر ہم اپنا تسلسل دیکھیں تو ایک دن کا ہمیں اتنا مشکل لگے گا، لیکن 40 سال ایک تسلسل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے اتنا کام. اور یہ سارے ادارے امیر اہل سنت کے تو ہیں. اس موقع پر ایک حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں، پھر ہم انشاءاللہ تعالی رزلٹ اناؤنس کریں گے. اور اللہ پاک کی رضا کے لیے، اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے جب کوئی طالب علم کی پوزیشن اناؤنس کی جائے گی تو آپ نے ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہنا. ٹھیک ہے، سبحان اللہ کہنے سے کیا لگ جاتا ہے جنت میں؟ اگر جنت میں اللہ کی رحمت سے گیا تو اس کے سائے میں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو حدیث مبارکہ ایسے ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے، میں بے سواری ہو گیا ہوں، مجھے سواری دیں. تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ. ایک روایت ایسی ہے. ایک روایت میں ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو بتاؤں کہ کس کے پاس اس کو سواری مل جائے گی. جب انہوں نے بتایا کہ فلاں شخص کے پاس سواری ملے گی، وہ گئے اور سواری لی. پیارے آقا نے فرمایا کہ جس نے بھلائی کی طرف رہنمائی کی تو اس کو کرنے والے کی طرح ہی ثواب ملے گا. ایک ہے نیک عمل کرنا، ایک ہے نیک کام کی طرف ترغیب دلا دینا. اب امیر اہل سنت نے بظاہر کوئی ایسے خود سے جامعہ امیر نہیں کرایا، لیکن ان کی ترغیب تھی پیچھے کہ دارالفتہ بنے، جامعۃ المدینہ بنے، مدرسۃ المدینہ بنے، ماہنامہ فضائل مدینہ آئے، مدنی چینل آئے. تو دیکھیں کہ بھلائی کی طرف رہنمائی کیسی کی. ہم جو بھی علم دین حاصل کر رہے ہیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ سارا ثواب امیر اہل سنت کو پہنچ رہا ہے. اب سوچو کہ ایک بندے کو وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہو، سو رہا ہو، ہم یہاں علم دین حاصل کر رہے ہو، مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو، مدنی چینل پہ طرح طرح کے سیگمنٹس چل رہے ہیں دینی، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے، صحابہ اہل بیت کی شان بیان کی جا رہی ہے، لیکن ایک کمرے میں آدمی بیٹھا اور سو رہا، اس کو سارا ثواب مل رہا ہے. سو نہیں رہا، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، کیوں؟ بھلائی کی طرف رہنمائی کی. تو ہم یہاں کیا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کتنا ثواب کا کام ہے. اگر ہم دوسروں کو علم دین سکھائیں اور ہم قبر میں چلے جائیں تو پھر پیارے آقا کا وہ فرمان بھی یاد آتا ہے کہ علم نافع، وہ جو اپنے پیچھے چھوڑ جائے اور لوگ اس سے علم دین حاصل کریں تو اس کو قبر میں ثواب ملے گا. تو ہم نے اس چیز کو غور میں لے کر آنا ہے کہ یہ میرا منصب چھوٹا نہیں ہے، ہم نے اس کو ایمانداری کے ساتھ اس کو حاصل کرنا ہے، اس میں خیانت نہیں کرنی. اور جب کوئی استاد محترم بات کر رہے ہوں، چاہے میں کہتا ہوں جب استاد صاحب کوئی بھی بیان کر رہے ہوں، آپ کے ساتھ کوئی اپنی کوئی بات شیئر کر رہے ہوں، دینی بات نہ ہو، تب بھی توجہ سے ہی سننا چاہیے کہ بیان کون کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ سب کا یہاں بیٹھنا بھی قبول کرے. اور اگر میں برا نہ منائے تو یہ جتنے طالب علم، یہ جوانوں کے بھی جوان ہیں ابھی ہیں، تو اگر یہ ٹیک نہ لگائیں تو کیا ہی بہتر ہو، ہیں سیدھا ایسے اس طرف منہ کر کے بیٹھ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. سب سے پہلے جو ہے نا، میں پہلے تمام درجات کی تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم، اب اس میں ایک بات ایسے ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جن کی پوزیشن نہ ہے وہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، لیکن اپنے آپ کو ان سے زیادہ بھی نہ سمجھے کہ غرور پیدا ہو جائے.
اور اتنی عاجزی بھی نہیں کرنی کہ ٹھیک ہے یار میرا نام نہیں ہوا تو میں نے اب آنا بھی نہیں. ایسا نہیں, مقابلہ ہونا چاہیے, اچھا مقابلہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن یہ کوئی آخر نہیں ہے کہ اس کے بعد منزل ہی کوئی نہیں. اس میں آپ مزید کوشش کر سکتے ہیں, مزید کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. درجہ رابعہ, تیسری پوزیشن جس طالب علم نے حاصل کیا وہ ہے محمد حامد رضا بن محمد شبیر, نہیں محمد خالد. ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہیں گے نا یار. اور مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا, بتاؤں روایت کہ یہ استاد صاحب یہ بیٹھے کہ فرضوں کے بعد جو بہترین عمل اللہ کے نزدیک ہے مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا. ان کے 600 میں سے 515 نمبر آئے. محمد حامد رضا, فہد صاحب, اکمل صاحب اپنی اپنی سیٹوں کو چھوڑیں اور یہاں تشریف لیں. عثمان صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی یہاں تشریف لیں. ظہور صاحب بھی یہاں پر. تو حامد بھائی کو درجہ ثالثہ الف سے تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم حسیب محمود بن محمود احمد, 600 میں سے ان کے 481 نمبر آئے ہیں, 481. سبحان اللہ. ثالثہ با, تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم حافظ بدر بن عامر سلیم, 372 نمبر. ماشاءاللہ ظہور صاحب ان کے کلاس انچارج ہیں ماشاءاللہ, بیٹھے بیٹھے ہی چھا گئے. ثانیہ الف, تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد شعیب بن افتخار احمد, 700 میں سے 628 نمبر. سبحان اللہ کی آواز نہیں آ رہی نا. ثانیہ با, تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم غلام مصطفیٰ بن حشمت علی. یہ طالب علم آئے نہیں تو یہ وسیم صاحب کو ہی پیش کر دیتے ہم. ثانیہ جیم, گزشتہ ثانیہ واؤ. تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم عبدالستار بن نیاز احمد, ان کے 527 نمبر ہیں 700 میں سے. اولا الف امیر حمزہ, 548 نمبر 600 میں سے. اولا با محمد عبداللہ فاروق, انہوں نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے 522 نمبر 600 میں سے. محمد عبداللہ فاروق. سید صاحب ماشاءاللہ, سید صاحب. تو سید صاحب کے دل میں خوشی داخل کرنے کے لیے کیا کہیں گے, اللہ کی رضا کے. محمد انس سعید درجہ متوسطہ, 470 نمبر. اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث رضا کی, اللہ مصطفیٰ کی میرے غوث. رابعہ سیکنڈ پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم ریحان عبدالستار بن عبدالستار, 511 نمبر 600 میں سے. پیدا ہو دل میں الفت فتار کی بدولت, مجھ کو ملی ہے عزت. اگر شاہ جی ہوتے تو میں ان کو کہتا کہ ثانیہ واہ والوں کو خاموش کروا لیں, ہے نہیں. ثالثہ الف محمد یونس بن لیاقت علی, 515 نمبر ان کی دوسری پوزیشن آئی. ظہور صاحب سے انعام وصول کریں گے اپنا. ثالثہ با حفیظ الرحمان بن عبد الرحمان, 502 نمبر. وسیم صاحب سے تحفہ وصول کریں. حفیظ الرحمان. ثانیہ الف حماد عاشق بن عاشق محمد, 633 نمبر 700 میں سے. سبحان اللہ. ثانیہ با احتشام بن محمد اکرم, 610 نمبر. ثانیہ جیم دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم محمد حسیب بن غلام نبی, 551 نمبر, 551.
मिली है इज्जत اولا الف की बदौलत محمد عثمان 582 نمبر نہیں آیا. अत्तार की اولا با طلحہ شیراز 553 نمبر. किस्मत طلحہ شیراز. की बदौलत अपना बना اسد صاحب سے گزارش کریں گے کہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے مبارک ہاتھوں سے طلحہ شیراز کو جو ہے وہ मुझको تحفہ پیش کریں. लगाया मुझको जो भी है मेरी वफा अत्तार की बदौलत متوسطہ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طالب علم فصیح الدین محمد فصیح الدین 520 نمبر. अत्तार की बदौलत آواز نہیں آ رہی یار آپ کی. अत्तार का मैं संग हूँ پہلی پوزیشن درجہ رابعہ سے बदर हूँ अत्तार का मैं संग हूँ समझो नजर बदर हूँ क्या खूब मेरी निस्बत अत्तार की बदौलत درجہ رابعہ क्या عبد الرحمن بن عاطف غفار عاطف عبد الغفار 549 अत्तार की آؤٹ آف 600. ان کے معلم و درجہ ہے محمد عمر. किस्मत अत्तार की बदौलत सरसब्ज है इमामे पुरनूर माशाअल्लाह, मरहबा. सरसब्ज है इमामे पुरनूर मुअल्लिम दर्जा से पहली पोजीशन वालों का हुई है सुन्नत अत्तार درجہ ثالثہ الف علی حیدر بن بشارت علی 570 نمبر 600 میں سے. अत्तार की نمبر جاندار ہے, آواز بھی جاندار ہونی چاہیے. اب ساری جاندار اور شاندار آوازیں ہونی چاہیے. 95%. اکمل صاحب سے گزارش کریں گے کہ اکمل صاحب ان کو تحفہ دیں. बातिल का जोर तोड़ा ثالثہ با रुख भी मोड़ा कायम है अहले सुन्नत अत्तार की बदौलत ان کے نمبر ہیں طالب علم کے 583 آؤٹ آف 600. अत्तार की बदौलत محمد ابو بکر بن محمد ذوالفقار. अत्तार की ظہور صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے ہونہار طالب علم کو اپنے ہاتھوں سے تحفہ پیش کریں. बदौलत 97% مارکس. جاندار آواز ہونی چاہیے تھی یار. मेरे गौस और रज़ा की अल्लाह ثانیہ الف मेरे गौस محمد باسل عباس بن محمد اکرم 649 آؤٹ آف 700. की बदौलत یار पैदा हो दिल में उल्फत अत्तार की बदौलत मुझको मिली है माशाअल्लाह. इज्जत ثانیہ با अत्तार की وسیم صاحب سے گزارش کہ وہ آگے آئے. है मेरी किस्मत 615 نمبر محمد معاذ رضا طاری بن محمد خرم اتاری. गम मिटा दे मौला बिगड़ी बना दे मौला ثانیہ جیم गम मिटा दे मौला पूरी हो मेरी आजत عبید صاحب سے ناظم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے تحفہ دیں. محمد زاہد بن عبد الجبار अत्तार की 561 نمبر मुझको मिली है 700. 700 میں سے 561 نمبر. آواز آنی چاہیے نا یار. آپ کی اتنا کہنے سے اگر حوصلہ افزائی ہوتی ہو تو کیا برا ہے؟ کوئی برا نہیں. اولا الف اولا الف یہ سننے نمبر. ارحم رؤوف 592 آؤٹ آف 600. آلموسٹ 98%. یہ طالب علم ماشاءاللہ ایف ایس سی پری میڈیکل میں بھی ہے اور 88 اور ماشاءاللہ یہ طالب علم ایف ایس سی پری میڈیکل میں بھی یہ ان کا داخلہ ہے, یہ ایڈمیشن لیا ہوا ہے الحمدللہ. اچھا جی, اب یہ بڑی مزیدار بات ہے, سننا ہے آپ نے. اولا با درجہ انچارج فہد صاحب, طالب علم فہد علی.
558 नंबर। फहद का मतलब होता है चीता। तो चीता भाई से हम गुजारिश करेंगे कि वो आए और चीता साहब से ही जो है ना वो तोहफा वसूल करें। आवाज आनी चाहिए है मुतवस्सिता। सदीक साहब से गुजारिश करेंगे कि वो आगे आए और अपने प्यारे प्यारे मुबारक हाथों से अपने तालिब इल्म को तोहफा दें। हसन रजा 542। जानदार आवाज होनी चाहिए ना यार। 90% माशा। अल्लाह ताला इन सबको ढेरों बरकतें दे। अल्लाह ताला इन तमाम तलबा को दीनों दुनिया की बरकतें दे और बिलअमूम हम सबको भी अल्लाह ताला ढेरों बरकतें दे।